ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعل لكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. محترم حاضرین مسجد، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور خاص طور سے میری آواز سننے والی میری ماں اور بہنوں، قرآن اور حدیث کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مال و ثروت ہر انسان کی ضرورت، مال سے کوئی آدمی اپنے دامن کو بچا کر زندگی گزار لے، یا یہ کہ کوئی ایسا آدمی ہو جس کو زندگی گزارنے کے لیے مال ہی کی ضرورت نہ پڑے، میرے بھائیو ایسا نہیں ہو سکتا۔ مال کی فطری محبت اور طبعی محبت ہر انسان کے دل میں ہوتی، اور مال انسان کو دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے بھی بڑا استحکام عطا کرتا ہے۔ دین پر عمل کرنے اور نیکی اور ثواب حاصل کرنے میں میرے بھائیوں بڑی مدد ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے غالب حکمت کے تحت انسانوں کو مال دیا، اور مال مختلف اعتبار سے دیا۔ کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو مالدار بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا، اور کوئی متوسط قسم کا انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے۔ یعنی جس کے لائق جتنا مال مناسب ہو سکتا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو وہ مال عطا کیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن ایک انسان اور خاص طور سے ایک مسلمان مال ہی کو سب کچھ سمجھ لے اور مال ہی کے پیچھے لگ جائے اور اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ اور برباد کر لے، میرے بھائیوں یہ غیر مناسب ہے، اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آدمی دین کو فراموش کر کے، دین کو بھلا کر، کتاب و سنت کو داؤ پہ لگا کر، شریعت کو داؤ پہ لگا کر صرف مال کے پیچھے دوڑتا رہے، دن بھر دوڑے، رات بھر دوڑے، اور کبھی چین نہ ملے اور سکون اسے حاصل نہ ہو۔ میرے بھائیوں، یہ اچھے مسلمان کی پہچان نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مالداروں کو جگہ بہ جگہ یہ حکم دیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، یہ سارا مال آپ کا نہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہیں مال ملا ہوا ہے، جو دولت ملی ہوئی ہے، وہ ساری دولت ان کی ہے، وہ سارا اثاثہ ان کا ہے، وہ سارا سرمایہ ان کا ہے، اور ساری مالداری ان کی محنت اور مشقت کے بدولت ملی ہوئی ہے۔ میرے بھائیو، ایسی بات نہیں، بلکہ مال دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔
اور جس رب نے ہمیں اور آپ کو مال دیا ہے اس نے اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ ہمارے اور آپ کے مال میں جن لوگوں کے حقوق عائد ہوتے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کی جائے، غریبوں کا، فقیروں کا، محتاجوں کا، یتیموں کا، بے سہارا لوگوں کا، بیواؤں کا خیال رکھا جائے۔ سماج اور معاشرے کو اگر ہمارے اور آپ کے مال کی ضرورت پڑتی ہے تو سماج اور معاشرے کے کاموں میں، فلاح اور بہبودی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں، نیکی اور ثواب کے کاموں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، مکاتب میں اور مقابر میں، قبرستانوں میں اپنے مالوں کو میرے بھائیوں خرچ کیا جائے۔ اگر ہر آدمی اپنے مال کو اپنا مال سمجھ لے اور اس کو سینت کر رکھے اور اس طرح اس کے حقوق کو فراموش کر بیٹھے، میرے بھائی کوئی سماج نہیں چل سکتا ہے، کوئی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا ہے، معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ہمیں اور آپ کو مکلف بنایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس مال میں سے اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ 2-3 آیتیں میں آپ کے سامنے اس مناسبت سے رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آمنوا باللہ ورسولی، اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا کے مسلمانوں، آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اے دنیا کے انسانوں اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا ذمہ دار بنایا ہے دنیا کے تمام مسلمانوں کو کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا؟ قابل غور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا کہ اے لوگوں ہمارے اوپر ایمان لاؤ، ہمارے رسول کے اوپر ایمان لاؤ، تو ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو، یعنی ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو جوڑا تو وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور کہا انفقوا مما جعل لکم مستخلفین فی، تو اس چیز میں سے خرچ کرو جس چیز کا جانشی اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے۔ فالذین آمنوا منکم، وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے، وانفقوا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، لہم اجر کبیر، ایسے خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر اور بڑا ثواب رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت میں ایک اور قابل غور پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا مما جعل لکم مستخلفین فی، یہ مال جو ہمیں اور آپ کو ملا ہوا ہے یہ مال ہمارا نہیں، یہ مال ہمارا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس مال کا جانشی بنایا ہے، محافظ بنایا ہے۔ جس طرح یہ مال ہم سے پہلے کسی اور کے پاس تھا، ہمارے باپ کے پاس تھا، دادا کے پاس تھا، پردادا کے پاس تھا، اور وراثت کے طور پہ یہ مال ہمیں نصیب ہوا ہے، تو ہمیں اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے مال کو یوں ہی چھوڑ کر چلے جائیں اور جو ہمارے بعد جو دوسرے لوگ آئیں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ہم سے زیادہ کیا ہے اجر و ثواب حاصل کر لے جائے، یا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ اپنا مال سمجھ کر، ہم اپنا مال سمجھ کر خرچ نہیں کر رہے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں اور شیطان کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، شیطانی کاموں میں بڑا خرچ کریں گے، دنیا کے کاموں میں بڑا خرچ کریں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں آپ لوگ ہم سے زیادہ رہتے ہیں کہ محرم کا مہینہ یہ گزرا ہے، عاشورہ کا مہینہ گزرا ہے، چندہ مانگنے والوں نے بڑا مانگا ہوگا کہ دے دو بھیا، کیا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور آدمی کو بہت سارے نوجوان کیا خوش دلی سے کیا ہے ہزار روپیہ، 2,000 روپیہ، 5,000 روپیہ کیا دیے ہوں گے۔ یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطانی عمل ہے،
اور شیطانی کام میں کسی کا تعاون اور کسی کی مدد میرے بھائیوں نہیں کی جانی چاہیے۔ تو ایسا نہ ہو کہ جس کو ہم اور آپ اپنا مال سمجھ رہے ہیں اور مال چھوڑ کر ہم مر جائیں اور ہمارے ایسے بچے پیدا ہو جائیں جو ناخلف بچے ہوں، جو ناہنجار بچے ہوں، جو دین سے دور بچے ہوں، شریعت سے دور بچے ہوں، قرآن اور حدیث سے دور بچے ہوں، اور ہمارے اس رکھے رکھائے مال کو اور اس دولت کو برائی کے کاموں میں خرچ کریں، بے حیائی کے کاموں میں خرچ کریں، گناہوں کے کاموں میں خرچ کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مال جو تمہیں دیا گیا ہے، اس مال کا تمہیں جانشین بنایا گیا ہے۔ یہ مال پہلے کسی اور کے پاس تھا اور اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اب یہ مال تمہیں دے دیا ہے، اس لیے اس کی حفاظت کرنا اور اچھے کاموں میں لگانا ہر مسلمان کی میرے بھائیوں ذمہ داری ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت آتی ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الزہد کے اندر بیان کیا ہے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ کہتے ہیں یہ میرا مال ہے، میرا مال ہے، حالانکہ یہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ جس اللہ نے ہمیں مالدار بنایا ہے، اگر چاہتا تو ہمیں قلاش بھی بنا دیتا، ہمیں کیا ہے گداگر بھی بنا دیتا۔ جس طرح بہت سارے لوگ کیا شہروں میں آپ چلے جائیں اور راستوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، اپنے ہاتھوں اور ہتھیلیوں کو پھیلاتے ہیں، ہوٹلوں کے پاس کیا ان کا گزر بسر ہوتا ہے اور سیڑھیوں پہ ان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں بھی غریب اور فقیر کیا ہے اور محتاج بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ احسان کیا۔ اللہ نے ہمیں مال دیا، دولت عطا کی، تو اللہ تعالیٰ کے احسان کو ہمیں کبھی بھولنا اور بھلانا کیا ہے نہیں چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی کا مال وہی ہے جو کھا لیتا اور پی لیتا ہے۔ جو آپ نے کھا لیا، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اگر جو آپ نے کھا لیا پی لیا وہی آپ کا ہے، جو آپ نے پہن لیا اوڑھ لیا وہی آپ کا ہے، جو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہی آپ کا مال ہے۔ جو اللہ کے راستے میں آپ نے خرچ کر دیا اور آخرت کے لیے جمع کر دیا وہی آپ کا مال ہے، اور بقیہ جو مال ہے وہ کسی اور کا ہے۔ پتہ نہیں کہ آپ کے بعد آنے والا، ہمارے بعد آنے والا اس بلڈنگ کو، اس عمارت کو، اس بینک بیلنس کو باقی بھی رکھے گا یا نہیں رکھے گا، یا اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا یا شیطان کے راستے میں خرچ کرے گا۔ اس لیے ہر آدمی کو محتاط رہنا چاہیے اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اچھا کھائے بھی، اچھا پہنے بھی اور خوب اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، بڑی مشہور آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مسلمانوں، تم نیکی اور ثواب کو نہیں پا سکتے۔ اگر تم نیکی کو پانا چاہتے ہو، ثواب کو پانا چاہتے ہو، تو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اس چیز کو خرچ کرو جس چیز کو تم سب سے زیادہ چاہتے ہو اور جس سے محبت کرتے ہو، اور یاد رکھو وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جان رہا ہے۔ اگر 1 روپیہ دو گے اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، 10,000 دیتے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور اس کا بہتر بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ آخری آیت اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کریم کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم۔ اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا کے مسلمانوں، اے دنیا کے مردوں سنو، اے دنیا کی عورتوں سنو، کان کھول کر سن لو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مما رزقناکم، جو چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں، جو روزی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو دولت دی ہے، جو مال دیا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور خرچ کریں قبل اس کے کہ ایسا دن آ جائے جس دن کوئی کاروبار نہیں ہوگا، کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی بزنس نہیں ہے۔ اور کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ،
کوئی دوستی کرنے والا دوستی نہیں کرے گا، کسی کی دوستی نہیں چلے گی، اور کوئی جن کو یہ کفار، یہ مشرکین، یہ یہود و نصارہ اپنا پشت پناہ سمجھتے ہیں، کوئی کسی کے کام میرے بھائیوں نہیں آئے گا۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ بڑے ظالم ہیں۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو، ہم مومنوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ جو دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو مال دیا ہے، اس مال میں سے ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم نیکی اور ثواب کے کام میں، برائی کے کام میں نہیں بلکہ اچھے کاموں میں ہم اللہ کے دیے ہوئے مالوں میں سے خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ ہم نے دیا سب خرچ کر دو، نہیں، بلکہ آپ کی زندگی گزارنے کے لیے بھی مال کی ضرورت ہے، جیسا کہ میں نے کہا ہے، لیکن یہ کہ آپ کچھ بھی خرچ نہ کریں، یہ میرے بھائیوں مناسب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مالوں میں سے ہمیں کچھ نہ کچھ خرچ کرنا چاہیے۔ چند حدیثیں ان آیات کے بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ان حدیثوں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے صحابہ کرام اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں، اور ایمان کے راستے میں، اسلام کے راستے میں، اور دین کے اچھے کاموں کے معاملے میں صحابہ کرام اپنے مالوں کو بے درے خرچ کیا کرتے تھے، اور نہ ان کو فقر کا ڈر تھا، نہ فاقہ کا ڈر تھا، نہ غربت کا ڈر تھا میرے بھائیوں، نہ فقیری کا ڈر ہوا کرتا تھا کہ اگر ہم دے دیں گے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے 2000 روپے قبرستان کو دے دیا، کسی مسجد اور کسی مکتب کو دے دیا تو ہم غریب ہو جائیں گے، ہمارے خزانے میں کمی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق صدقہ دینے سے کبھی بھی مال میں کوئی کمی واقع ہوتی نہیں ہے، بلکہ آپ جتنا صدقہ دیں گے، خیرات دیں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے مالوں میں اتنا ہی اضافہ کرے گا۔ بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی صبح ہوتی ہے 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، ہر صبح کو 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، اور دونوں فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ اس آدمی کے مال میں اضافہ کر دے، اس آدمی کے مال کو بڑھا دے جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے، تیرے غریب بندوں کو یاد رکھتا ہے، تیرے فقیر بندوں کو یاد رکھتا ہے، فلاح اور بہبودی کے کاموں میں اپنے مالوں کو خرچ کرتا ہے۔ اور دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے، پہلا فرشتہ دعا کرتا ہے اور دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہم آت ممسکن تلفا، اے اللہ تو اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے، ہلاک کر دے، جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے اور بخیلی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے۔ میرے بھائیو، آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت اور سب سے زیادہ دین کے راستے میں مال کو خرچ کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ جود و سخا کے پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی فیاض نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ کے راستے میں دینے والا نہیں تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا نہیں تھا۔ اور خاص طور سے جب رمضان کا مہینہ آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جب حضرت جبریل علیہ السلام سے ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و سخا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی یہ کہیں بڑھ جایا کرتی تھی۔ اور کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز و تند آدھی سے زیادہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے تھے۔ جس طرح یہ ٹھنڈی ہوائیں مسلسل چلتی ہیں اور انسانوں کو ان ہواؤں سے فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مال سے، اپنی دولت سے عام مسلمانوں کو اور صحابہ کرام کو میرے بھائیوں فائدہ پہنچایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غنما بین جبلین فآتاہ ایاہ، ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے
ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور اللہ کے نبی سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے. کیا مانگتا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں پہاڑی جو نظر آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں دونوں پہاڑی کے برابر مجھے بکری مل جائے، دونوں پہاڑی کے برابر بکری مل جائے. اللہ کے نبی کی سخاوت کو دیکھیے، فیادی کو دیکھیے. کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فَعَطَاهُ إِيَّاهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو دو پہاڑی کے مابین کیا ہے، بکری کیا ہے، اس تعداد میں دے دیا. فَأَتَى قَوْمُهُ، وہ صحابی رسول اور وہ آدمی خوش و خرم اپنے گاؤں اور محلے اپنی قوم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے قومی اسلموا، اے میری قوم کے لوگوں اسلام لے آؤ، اے میری قوم کے لوگوں اسلام لے آؤ. فواللہ ان محمدا لیعطی عطاء ما یخاف الفقر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے کے بعد اتنا مال دیتے ہیں، اتنی دولت دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی اس قدر ہے کہ آدمی فقیر نہیں ہو سکتا، آدمی محتاج نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی سے متعلق صفوان بن امیہ کہتے ہیں، صحابی رسول صفوان بن امیہ کہتے ہیں واللہ لقد اعطانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعطانی وانه لابغض الناس الی فما برہ یعطینی حتی انه لاحب الناس الی. صفوان بن امیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بڑا مال دیا، بڑی دولت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیتے رہے. اور اسلام کہتے ہیں کہ اتنا مجھے دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اسلام لانے سے پہلے کیا ہے، میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض انسان تھے. یہ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں اسلام نہیں لایا تھا اس وقت میری نگاہ میں سب سے زیادہ مبغوض انسان اگر کوئی تھا تو وہ کون تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لیکن جب میں اسلام لے آیا، اللہ کے نبی نے جب مجھے نوازا، جب دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب انسان میری نگاہ میں کوئی نہ بچا. میرے بھائیوں، ان احادیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اور آپ جس نبی پر ایمان رکھتے ہیں، جس رسول کی رسالت اور بعثت پر ایمان رکھتے ہیں، کہ ان کا یہ عمل تھا کہ اللہ کے راہ میں، اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں کثرت سے اپنے مالوں کو خرچ کیا کرتے تھے. چنانچہ ہم مسلمانوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے جس میں اگر ہمارے مال کی ضرورت ہے، چاہے دین کے کسی بھی جگہ پہ ہو، میرے بھائیوں ہمیں ہچکچانا نہیں چاہیے اور ہمیں پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. آپ دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. میں صرف اشارہ کر کے 2 4 5 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ. میرے بھائیوں، آپ دیکھیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یار غار، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اگر مردوں میں اور صحابہ میں کسی سے محبت کرتے تھے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی بیٹی کہتی ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں لما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخرج ابو بکر معه احتمل ابو بکر ماله كله. جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے موقع پہ، یاد رکھیے گا، جب اللہ کے نبی جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور ان کو اپنے ساتھ لیا. تو اس وقت جب حضرت ابو بکر نکلنے لگے تو یاد رکھیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی حمایت میں اور دین کے علو کے لیے اور دین کے فروغ کے لیے اس وقت گھر میں جو کچھ بھی تھا سب کو کیا ہے اپنے ساتھ لے لیا، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. اسماء کہتی ہیں کہ جب میرے دادا آئے، جب میرے دادا اور پوچھا کہ تمہارے ابو تو چلے گئے، اللہ کے نبی کے ساتھ چلے گئے، کچھ چھوڑا ہے؟ اسماء کہتی کہ میں وہاں لے گیا. ان کے دادا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نابینا تھے، اور کہتی کہ میں وہاں لے گئی جہاں ہمارے ابو پیسہ رکھا کرتے تھے، اور وہاں پہ کچھ پتھر وغیرہ ڈال دیا، کپڑا ڈال دیا، اور ابو دادا کو بتلایا کہ دیکھیے ابو اتنا مال چھوڑ کے گئے، حالانکہ وہ سب پتھر تھا. میرے بھائیوں، یہ قربانی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اپنا یہ مال کس کے
لیے خرچ کر رہے ہیں، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے اور اسلام کی فلاح اور بہبودی کے لیے میرے بھائیوں خرچ کر رہے ہیں۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو، ان کے کارنامے کو، ان کے واقعات کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ پتہ چلے گا کہ ایک موقع سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے کہا مسلمانوں کو، صحابہ کو حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتفاق سے میرے پاس بڑا مال تھا، بڑی دولت تھی، بڑا پیسہ تھا، بڑا روپیہ تھا، اور میں نے کہا کہ آج تو ہم ابو بکر سے آگے بڑھ جائیں گے، ابو بکر سے آگے بڑھ جائیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے کام کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے اپنے گھر کا آدھا مال لے کر چلے آئے، آدھا مال لے کر چلے آئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا کہ جتنا لے کر آئے اتنا ہی چھوڑا۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان سے پوچھا تم نے کیا چھوڑا؟ کہا ہم نے کچھ نہیں چھوڑا، میرے گھر پہ جتنا تھا وہ سارا کچھ میرے بھائیوں ہم لے کر، حضرت ابو بکر نے کہا کہ وہ سارا کچھ ہم لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ تو اس موقع سے کہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھا کیا ہے، نہیں جا سکتا۔ میرے بھائیوں اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے۔ عثمان غنی تھے، اللہ نے غنی بنایا تھا، مالدار بنایا تھا، لیکن کنجوس نہیں تھے۔ آج مالداری بھی ہوتی ہے اور مال و دولت بھی ہوتی ہے، لیکن کیا ہے، انسان کا ہاتھ بدا ہوا ہوتا ہے، وہ کنجوس ہوتا ہے، دین کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ میرے بھائیو اگر اللہ نے دولت دی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، نیکی اور ثواب کے کاموں میں خرچ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ میرے بھائیوں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور 12,000 درہم میں اس کنویں کو خرید کر، ایک کنویں کو خرید کر، مسلمانوں کے پاس مدینے میں اس زمانے میں کوئی میٹھے پانی کا چشمہ اور کنواں نہیں تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں 12,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ اپنی ذات کا فائدہ نہیں، ہمیشہ دوسرے کا بھلا سوچنا چاہیے، عام لوگوں کا بھلا کی بھلائی سوچنی چاہیے اور دین کے راستے میں آدمی کو خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر آتا ہے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,000 دینار انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ اسی طرح مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت پڑی تو 5 کے ستون کا اضافہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ میرے بھائی اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں گے تو ایک موقع پہ 4,000 درہم، ایک موقع پر 40,000 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ اسی طرح ابو دہدہ کا واقعہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا پورے باغ کو اللہ کے راستے میں دے دیا، صرف اس وعدے پر کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک کھجور کی جگہ عطا فرما دے گا، پورے اپنے باغ کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، اللہ کے راستے میں میرے بھائیوں دے دیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے متعلق آیت میں نے اوپر پڑھی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیرہا کا جو باغ ہے، بیرہا جگہ کا نام ہے، بیرہا کا جو باغ ہے مجھے بڑا محبوب ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں دے دوں۔ تو کہا انہوں نے اللہ کے نبی نے یہ بڑا نفیس مال ہے، اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو اور کوئی اور کر دو، دے دو اللہ کے راستے میں۔ تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے بھائیو دریغ نہیں کیا، مال سے محبت جب اللہ کا نام آ جائے، اللہ کے رسول کا نام آ جائے، جب دین کی بات آ جائے، شریعت کی بات آ جائے، قبرستان کی بات آ جائے، مسجد کی بات آ جائے، مدرسے کی بات آ جائے، مکتب کی بات آ جائے، تحفیظ کی بات آ جائے اور عام مسلمانوں کے بھلائی اور فائدے کی بات آ جائے، انسان کو اپنا فائدہ بھول جانا چاہیے اور اللہ کے لیے سب کچھ کیا قربان اور نچھاور کر دینا چاہیے۔ یہی اللہ کے نبی کی سنت رہی، یہی صحابہ کرام کی سنت رہی، یہ اور یہی
ہمارے سلف صالحین کی میرے بھائیوں سنت رہی، اور آج دیکھیے جن کو اللہ نے دیا ہے وہ خوب دیتے ہیں۔ آپ مملکت سعودی عرب کو دیکھ لیجئے، وہاں کے بادشاہوں کو دیکھ لیجئے، جن لوگوں نے حج کیا ہوگا، عمرہ کیا ہوگا، وہ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر اللہ نے جن عمرہ کو، جن سلاطین کو اور جن لوگوں کو مال دیا ہے کس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مسجدوں کی تعمیر میں، حرمین شریفین کی توسیع و تعمیر میں کس قدر سالوں سال اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور ان کو فقر کا اور غربت کا میرے بھائیوں ڈر نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے، پھر میں آخر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ دے رہے ہیں، نیک نیتی ہے، دکھاوا نہیں ہے، کسی کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے، تو یاد رکھیے آپ کی زکوٰۃ سے، آپ کے صدقات سے اور آپ کے نفلی ان چیزوں سے، مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنے موضوع کو ختم کرتا ہوں، اور اس بات کی امید ظاہر کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری ان باتوں سے مسلمان بھائیوں کو فائدہ ہوگا اور لوگوں کے اندر جوش خروش پیدا ہوگا، ہمارے مردوں کے اندر بھی، ہمارے عورتوں کے اندر بھی، اور وہ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کریں گے۔ خاص طور سے گاؤں اور بستی کو جو قبرستان کے لیے مال کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، اس میں بڑھ چڑھ کر ہمارے مسلمان بھائی بھی تعاون کریں گے، اور مسلمان مائیں اور بہنیں بھی تعاون کریں گی، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے زیادہ زیادہ اللہ کے راستے میں دے کر اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کریں گی۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔